ملوث آتا ہے۔ سب سے زیادہ اس قبیح فعل میں سب سے آج کل نام نہاد مسلمان ہوتا ہے جو جعلی عاملوں کے پاس جاتا ہے۔ خصوصاً بہت سے لوگوں نے مجھ کو بذات خود بتایا ہے کہ مولانا صاحب ہم پہلے شیعوں کے پاس جاتا ہے، یعنی تو شاید کہنے والے کے لیے اپنے وجود کا خطرہ ہو جائے۔ اس وقت شیطانی گروہ اس قدر سرگرم ہے اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کے مقابلے میں اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بہت سارے سرکش جنوں کو، شیاطین کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بند کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا اور ان کی آزادی اور رہائی کی ایک مدت مقرر تھی۔ بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا خروج قریب آئے گا تو وہ جن رہا کر دیے جائیں گے، وہ شیاطین رہا کر دیے جائیں گے اور وہ سب دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ بعض اہل دل کا ادراک ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ شیاطین رہا ہو چکے ہیں اور وہ دجالی گروہ میں شامل ہو گئے۔ شیاطین کا خاص عمل ہوتا ہے جادو۔ بنی اسرائیل نے جب جادو کی نسبت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف کی، یہ بہت منتخب مجمع ہے، اس لیے میں صرف اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، ہر بات کی تفصیل نہیں کی جا سکتی اور ہر بات کی تفصیل کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ ان اشاروں کو سمجھ سکیں انہی کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے، جو نہ سمجھ سکیں وہ صبر کریں اور سمجھداروں پر اعتماد کریں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جانب جب جادو کی نسبت کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر تو شیاطین نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جادو کا عمل انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے، اور دوسرے یہ معلوم ہوا کہ جادو خاص شیاطین کا عمل ہے۔ یہ شیاطین صرف جنات نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں۔ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس صورت میں تو صرف ان جادوگروں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ جادو کرتے ہیں دلوں پر۔ یہ جس زمانے کا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان آتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم معمولات کی پابندی کریں، ہم کر ہی نہیں پاتے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا، نماز کے لیے جانے کا دل نہیں چاہتا، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ کہیں سے قلوب پر تصرف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا اپنی کتنی صفات کے ساتھ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ یوں کہا کریں کہ میں حفاظت چاہتا ہوں اس کی جو سب کا رب ہے، جو سب کا بادشاہ ہے، جو سب کا معبود ہے۔ کس چیز سے حفاظت چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو چھپ کر دلوں پر تصرف کرتا ہے۔ میں ترجمے میں تھوڑا سا تصرف کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے۔ میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو چھپ کر دلوں پر تصرف کرتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس۔ یہ صرف جنات نہیں ہوتے، یہ جنات بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں۔ میں آگے ایک اور اشارہ کر دوں کہ اس وقت ایسے مراکز بنے ہوئے ہیں، ایسے مقامات ہیں
اور صرف ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہیں، ہر طرف ہیں، ہر صوبے میں ہیں، ہر ضلع میں ہیں، جہاں ایسے جادوگر مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ کا بھی انقطاع نہیں ہوتا ان کے عمل میں. میں تفصیل کے ساتھ جانتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی صاحب تفصیل پوچھنے کی کوشش نہ کریں. یہ باتیں ہر ایک کو بتلانے کی نہیں ہوتی، اور اس سے کم میں بات سمجھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے اتنا عرض کر دیا، ورنہ اتنا بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی. وہاں یہ حال ہے کہ جو ڈیوٹی بدلتی ہے واقعی 24 گھنٹے میں، تو ایک جماعت آ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنا کام شروع کر دیتی، تب پہلے والے اٹھ کر جاتے ہیں تاکہ ایک سیکنڈ کبھی انقطاع نہ ہونے پائے. ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے. سو رہے ہیں مسلمان، ایک ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک ایک کو، فلاں مسجد کے امام صاحب، فلاں محلے کے فلاں ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں دیندار، فلاں جماعت کے ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں مدرسے کے محتمم صاحب اور مفتی صاحب اور مدرس صاحب، اور یہ ایک ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور عمومی طور پر بھی سب پر تصرف کیا جاتا ہے. یہ مسجد جھگڑے، یہ جماعتوں کے جھگڑے، یہ گھروں کے اندر کے جھگڑے، اور یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے بے حیائی کا. اور نوجوانوں بہت ہوشیار رہو، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے. جس طرح اللہ والوں کے بیانات سننے سے ان کی روحانی توجہات سننے والوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح بہت سارے پروگرام ہیں فیس بک میں اور یوٹیوب میں جن کو دیکھنے اور سننے سے جو منفی تصرفات کیے جا رہے ہیں وہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس سے بچ جانا انسان کے بس میں نہیں ہے. یقیناً جادو کا عمل جو ہے نا، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. ہم نے بہت سے لوگوں کے لیے علاج کیا ہے، لیکن مکمل حقیقت جو ہے نا الحمدللہ ہم کو بھی معلوم